السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لیگلی اسپیکنگ آن وکیل آن لائن. یو کین سبسکرائب ٹو آور پیج. ہماری وکیل آن لائن کی جو ڈیٹیلز ہیں دے آر فلیشڈ آن دا اسکرین. سائبر کرائم لاز ان پاکستان پرووائڈ ایڈیکویٹ پروٹیکشن. یٹ وی آر اگین بیک ود اے ویری ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. ہر ٹاپک پر آپ کو ایک بڑا ڈائیورس ویو ملتا ہے, ڈائیورس گیسٹ ہوتے ہیں. تو آج بھی ہم نے سوچا کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے وی شوڈ انوائٹ پیپل جو کہ آلریڈی اس ایریا میں پریکٹس کر رہے ہیں. سو ویو گاٹ اسامہ ملک صاحب جو کہ ڈیفینڈ کریں گے اس موشن کو, اینڈ جنت علی کلیار بیرسٹر جو کہ اس موشن کو اپوز کریں گے. بجائے اس کے کہ میں اپنے ریٹرکس اس پہ جھاڑوں, تو ویل گو اسٹریٹ ٹو اسامہ ملک. جی اسامہ صاحب, سائبر کرائم پاکستان میں کیسے پروٹیکشن دے رہا ہے؟ پاکستان میں ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ہراساں ہو رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو آن لائن ٹرولنگ ہو رہی ہے, ٹویٹر پہ, ہر جگہ پہ. مجھے تو کسی جگہ پر سائبر کرائم کی پروٹیکشن نظر نہیں آتی. دیکھیں احمد بھائی, تھینک یو. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اینڈ دا پلیٹ فارم یو گائز ہیو پرووائڈیڈ. دیٹس ایکسلنٹ کہ ڈسکورس اس طرح کا ہو لیگل ٹاپکس پہ جو کہ پہلے جہاں پہ بات نہیں ہوتی تھی. کمنگ ٹو دا ٹاپک آف دا ڈسکشن ٹوڈے کہ سائبر کرائم لاز پرووائڈ ایڈیکویٹ پروٹیکشن. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا فریم ورک ہے, لیگل فریم ورک ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے پروٹیکشن کو پاکستان میں سائبر کرائم کے ریلیٹڈ, اینڈ دیٹ از پیکا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اگر آپ اس کو دیکھیں ایکٹ کو تو اٹ از اے ویری کمپریہنسو ایکٹ. 2016 میں آیا تھا. اگر آپ اس کے بیک ڈراپ میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ایک وہ ٹریجڈی ہوئی تھی, میں کہوں گا ثانیہ ہوا تھا 2014 کا, ثانیہ APS جسے ہم یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور اس نیشنل ایکشن پلان کا ہی حصہ تھا کہ جی آپ جو سائبر کرائم ہے اس کو بھی ڈیل کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک لا بنایا جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو سائبر ٹیررزم ہوتا ہے, بینڈ آؤٹ فٹس کے پیجز بنے ہوئے تھے, وہ اپنے پروپوگیٹ کرتی تھے چیزیں. تو اس سب کچھ کو روکنے کے لیے یہ ایکٹ آیا جو کہ بڑا کمپریہنسو ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہیں, میرے خیال سے جو ایکٹ ہے دیٹ از دا بیسٹ پیس آف لیجسلیشن. اس میں تھوڑی سی خامیاں تو ہو سکتی ہیں, کچھ اسٹرکچرل خامیاں ہو سکتی ہیں, آپریشنل خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں خاتون جو ہے, کیونکہ آپ نے خاتون کی بات کی, اب سیکشن 21 جو ہے دیٹ از offences against modesty of a natural person. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کیا ایک ریکورس ہوتا تھا خاتون کے پاس جس کی کوئی ایسی تصویریں وائرل ہو جاتی تھی جس کو ہم کہیں گے کہ اگینسٹ ہر ماڈسٹی تھی. اور وہ میرے سامنے ایسے کیسز ہیں احمد بھائی, آئی ایم ناٹ کیڈنگ, کہ میرے جاننے والوں نے کچھ اس طرح کے لوگ تھے جہاں پہ بیچاری لڑکیوں نے دے پیڈ ملینز آف روپیز, کیونکہ ان کے جس کے بعد تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کبھی وہ ریلیشن شپ میں تھی یا واٹ ایور دا کیس واز, کہ جیسے بھی اس کا تصویریں اس کے ہاتھ لگی, وہ جو ہے ان کو بلیک میل کرتا تھا کہ میں تصویریں جو ہیں وہ میں آن لائن اپلوڈ کر دوں گا. آپ کی بات درست ہے, ٹھیک ہے, خواتین کے لیے اس میں ایڈیکویٹ پروٹیکشن دی گئی ہے, لیکن وہ پروٹیکشن ابھی تک مجھے کسی خاتون کے لیے استعمال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ, مجھے جو نظر آتا ہے وہ آتا ہے کہ جس طرح آپ نے نیشنل ایکشن پلان بتایا, اور جن لوگوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ان کی طرف سے زیادہ پروٹیکشن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اپنے ادارے کو دی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جرنلسٹ کسی کے خلاف بات کرے اس کو اٹھا لو, کوئی آدمی کسی کے خلاف بات اٹھا لو. یہ خواتین کو تو میں نے وہاں رولتے ہی دیکھا اس دفتر. اچھا نہیں, خواتین کو رولتے ہوئے شاید آپ کا کچھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا. میرے ایکسپیرینس میں دا اونلی ریکورس, جو خاتون جس کو لگے ذرا سا بھی شک ہو کہ جی میرا یہاں پہ کوئی ایسی تصاویر ہیں یا کوئی مجھے اسٹاک کر رہا ہے, سائبر اسٹاکنگ کا جو آفینس ہے اس میں سیکشن 24 میں اور جو سیکشن 21 ہے, وہ تو میں دیکھتا ہی ہوں کہ صرف خواتین کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا. اور اس کا چائلڈ پورنوگرافی کا جو ایشو تھا, ہم نے کتنا واویلا کیا کہ جی چائلڈ پورنوگرافی نہیں ہونی چاہیے یا اس طرح کا معاملہ, تو اس کو اسپیسیفکلی اپنے لاس تو کرملائز تو کرنے بالکل ہوئی, کیوں نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں کتنے کیس آئے آپ کے چائلڈ پورنوگرافی کے, کتنے میڈیا تو ایک منٹ میں میڈیا تو ایک منٹ میں اٹھاتا ہے کیس, ٹھیک ہے. تو آپ نے مین اسٹریم میڈیا میں ایٹ لیسٹ دیر از اے پروٹیکشن. چلیں لیٹس انوالو جنت ایز ویل. جنت, سیکشن 21 کی بات ہوئی, سیکشن 20 کی بات ہوئی, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ اسامہ نے کہا ہے کہ از دا بگیسٹ سولوشن ٹو آل دا سائبر یا آن لائن پرابلمس. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. ایک تو جہاں تک انہوں نے بات کی کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی قانون آیا ہے جس میں عورتوں کو بڑا ایزیلی ریکورس مل جاتا ہے کہ وہ جا کر اگر ان کی کوئی اس طرح کی تصاویر ہیں جو کہ سیکشلی ایکسپلسٹ ہیں اور وہ ان کے اجازت کے بغیر استعمال ہوتی ہیں تو کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے بات کی چائلڈ پورنوگرافی کی, کوئی ان کے پاس اگر کنوکشن ریٹ ہے کہ کتنی زیادہ کنوکشنز ہوئی ہیں پچھلے 5 سالوں میں تقریباً جب سے پیکا آیا ہے. پیکا کے جو رولز تھے
جس کے تحت انویسٹیگیشن کرتی ہے جتنے بھی تفتیشی ہیں وہ 2018 میں آئے تھے. یہ آگے جا کے ہم تھوڑا بات کر سکتے ہیں کانفیڈینشیلٹی کے, اسپیسیفکلی ایک وومن کمپلیننٹ کا کیا ایکسپیرینس رہتا ہے FIA میں کمپلینٹ فائل کرنے کا. لیکن جہاں تک انہوں نے بات نیشنل ایکشن پلان کی اور یہ کہا کہ سائبر ٹیررزم جو ہے ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیکا آیا گیا, تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو کہ FIA ہے, اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں, بہت ایکسیسو اختیارات ہیں, جس کے تحت وہ کہیں بھی جا کے کسی کا جو ہے کوئی بھی ڈیوائس سیز کر سکتے ہیں. کچھ کیسز میں وہ وارنٹ اختیار ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں جس ملک میں لیٹ سے آپ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک پرابلم کہ خواتین کی تصاویر کھینچی جا رہی ہیں ان کی انٹینٹ کے بغیر, ان کے کنسنٹ کے بغیر. دوسرا, خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو آف کورس ایسا میکینزم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لیٹ سے کوئی کمپلیننٹ جاتا ہے, اور میں نے سننے میں آیا پرسنل ایکسپیرینسز بھی, ہم نے خود بھی کیسز کیے ہوئے کہ خواتین جب رپورٹ کرتی ہیں تو ان کے پاس ایک میکینزم ہے کہ آدمی کو پکڑ کر اس سے تمام ڈیٹا ریٹریو کر لیتے. تو اس میں برائی کیا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ان ریالٹی. میں آپ کو کافی زیادہ کیسز کا حوالہ دے سکتی ہوں جس میں ہم نے FIA کے خلاف باقاعدہ اینٹی کرپشن میں بھی کمپلینٹ کی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس چیز کے ساتھ آئی تھنک اگریمنٹ میں ہوں گے کہ FIA جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر ریسورسڈ ہے, انڈر اسٹافڈ ہے اینڈ اوور برڈنڈ ہے وتھ کیسز, جس کا مطلب یہ ہے. اینڈ ایک FIA کی ریسنٹ رپورٹ تھی, خیر یہ انہوں نے کچھ جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ان کے پاس صرف 12 سے 15 کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے یا کمپلینٹس کو انٹرٹین کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے ایک دن میں, اور ان کو ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹ آتی ہے. بنیادی اختلاف ہمارا قانون پیکا سے ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن؟ پیکا سے بھی ہے. اگر آپ سیکشن 21 کو اسپیسیفکلی دیکھیں تو اس میں اگر میں تھریٹن کروں کسی کو کہ میں آپ کی کوئی سیکشولی ایکسپلسٹ فوٹو کو کسی کے ساتھ شیئر کر دوں گی, تو اس میں آپ میرے خلاف آپ کے پاس ریکورس نہیں ہے. اس لیے کافی زیادہ اس طرح کے کیسز, اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کافی زیادہ سوسائڈز بھی ہوئی ہیں. تو بیسک آپ یہ کہہ رہی ہیں اس میں ایک لکونہ یہ ہے کہ جب تک چیز ایکچولی شیئر نہ ہو جائے آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی. ٹرانسمیشن ہوگی تو FIA ایکٹ کرے گی. اس میں بھی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر ایک تو یہ بات بھی ہے کہ یہ اوفینس جو ہے یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے, لیکن پھر بھی FIA کا بہت رول ایک رہتا ہے کمپرومائز کروانے میں اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کے اندر, اور جو کہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے کہ جی ہم سارا ڈیٹا سیز کر لیتے ہیں اینڈ ہم پورا اشور کرتے ہیں وکٹم کو کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کمپرومائز کر لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. میرے پاس اس طرح کے کیسز آئے ہیں جہاں پر کمپرومائز کے فوراً ہی بعد جیسے ہی اکیوزڈ باہر آیا اس نے جا کے جتنی بھی پورن ویب سائٹس ہیں ادھر لگا دیا سب کچھ, اور اس کی بیل کینسل نہیں ہو رہی جسٹ بیکاز اس نے انیشلی جو تھا ایک سیکنڈ بیل کینسل نہیں ہو رہی ہے. تو بات بڑی ایک آئی تھنک اٹ ریلیٹس ٹو این انسٹیٹیوشن جس پر آف کورس بات کرنے کے لیے کچھ ہمارے لیے لمیٹیشنز ہیں, بٹ ان لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے بات کریں گے. دیکھیں اس قانون پہ میں تھوڑا سا اس کی آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو اٹ, جو مجھے بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے. یعنی آپ اس دور میں سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, اب آپ کی حکومت نے ہر چیز کو تو سپریس کیا ہوا ہے, یو کانٹ ایکسپریس یور سیلف, آپ کچھ بول نہیں سکتے, فتوے لگتے ہیں, کوئی کسی قسم کا ریکورس نہیں ہے. تو اس فریڈم آف ایکسپریشن کو جب آپ لمٹ کرتے ہیں ون ان ریزنیبل ریسٹرکشنز, بیکاز ریزنیبل ریسٹرکشنز کی تو اجازت ہے, ان ریزنیبل کی نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں پیکا کے تھرو بہت سارے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جو کہ نہیں کروانا چاہیے. اچھا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی. پہلے میں جو جنت نے ایک دو باتیں کی, کانفیڈینشیلٹی کا انہوں نے ذکر کیا, تو آپ مجھے ایسا لاء بتا دیں اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی نظر میں گزرا ہو کہ جس میں اسپیسیفک کلاز رکھ دی گئی کانفیڈینشیلٹی کی, دیٹ از سیکشن 41 آئی گیس, ٹھیک ہے, کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گی, کوئی خاتون آئے گی یا کوئی بھی ایسا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا جو کہ آبجیکشنیبل ہے, جو کہ وہ نہیں شیئر کرنا چاہتی, تو وہ جو ہے آپ کانفیڈینشیلٹی کلاز اس پہ اپلائی ہوگی, اور جو آتھرائز آفیسر ہے, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, اس کو بھی 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ کسی اور کو ایکسس دے جس کا نہ بنتا ہو. ٹھیک ہے, آپ کو بات بتاؤں وائلیٹ ہوتا ہے, وائلیٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا, پھر آپ لاء کو نہیں غلط کہہ سکتے. یہاں پہ ہمارا موشن ہے لاء کو ڈیبیٹ کرنا. اگر آپ آپریشنل ایشوز پہ جانا چاہتے تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. انڈر اسٹافنگ جو ہے, انڈر اسٹافنگ ہمارے ملک میں, وی ہیو گاٹ لمیٹڈ ریسورسز, بہت زیادہ. آپ کا مجھے ایک محکمہ بتا دیں, نیم ون انسٹیٹیوشن جو کہ انڈر اسٹاف نہیں ہے, بی ایٹ آر جوڈیشری, بی ایٹ آر سول سروس بیوروکریسی,
آپ دیکھ لیں ہر جگہ انڈر اسٹافنگ کا تو ایشو ہے. فوج انڈر اسٹاف نہیں ہے, فوج انڈر اسٹاف نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ضرورت ہے نا. فوج آپ کو رکھنی پڑے گی, آپ کو تھریٹس وہاں پہ انڈیا سے یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج نہیں رکھنی پڑے گی, اور شاید ہو سکتا ہے انڈر اسٹاف ہو دوستوں کو راضی مت ہو سکتا ہے انڈر اسٹاف ہو. کمنگ بیک ٹو سائبر کرائم, دوسری بات کی کہ جی بیل نہیں کینسل, بیل جو جنت نے بات کی, بیل جب آپ کینسلیشن موو کی تو پہلے جنت سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بیل ہوئی کیسے, کوئی کمپرومائز ایگریمنٹ ہوا جس کے ذریعے بیل ہوئی, آپ نے خود اپنی مرضی سے وہ ایگریمنٹ کیا. آپ مجھے بات بتائیں, آپ بڑے اچھے وکیل ہیں, بات سنیں, دیکھنا نہیں سننے والا شو ہے, آپ چاہ رہے ہیں دیکھنا نہیں سننا ہے, سنیں کوئی لا ہوئی نا, ہاں بالکل کوئی لا ہوئی نا, ایسی چاہت ہے میری, جس کی جو مرضی آئے وہ کرے, جنگل کا قانون ہو. میں آج اٹھ کے پنسوٹا صاحب سے مجھے بڑی جیلسی ہے, میں کہتا ہوں پنسوٹا صاحب از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اور میں اٹھ کے پنسوٹا صاحب پہ کوئی الزام لگا دیتا ہوں, میں کوئی الزام لگا دیتا ہوں فیس بک پہ, اپنے ٹویٹر پہ کہ پنسوٹا صاحب یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا پنسوٹا صاحب کے پاس کوئی لیگل ریسورس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں؟ لیگل ریکورس سے اعتراض نہیں ہے میرے پیارے بھائی, لیگل ریکورس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس لیگل ریکورس میں ہمیں وہ لیگل ریکورس ملنا بھی چاہیے جو کہ اس میں ملتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا آپ یو بلانگ ٹو پولیس فیملی ایز ویل, میرے بھی جاننے والے کچھ آپ مجھے بتا دیں ایک پولیس آفیشر DIG لیول کا, اینڈ دیٹ از فرام اے پرسنل ایکسپیرینس, آپ چیک کر سکتے ہیں, وہ نیم دا گائے جس نے اپنی ایکس وائف کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ اس نے فیس بک پہ لگا دی یا سوشل میڈیا پہ لگا دی, اینڈ وہ بندہ اس سائبر کرائم لا کے تحت 2.5 سال سے جیل میں پڑا ہے. سپریم کورٹ تک سے اس کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے, اور ایک سٹنگ DIG, ٹھیک ہے, دیٹ از اے گریٹ, یہ ویسے بڑا ایک یونیک کیس ہوگا, میں سمجھ گیا اس کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو ادھر کورٹ سے ماتحت عدالتیں ہیں ان میں میرا نہیں خیال ججز جو ہیں وہ اس لیول پر اکوپڈ ہیں کہ دے کین ایون انڈرسٹینڈ دا بیسکس آف سائبر کرائم. مطلب وہاں پر جا کے بات ہو رہی ہوتی ہے, میں اب کسی کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں خود ایک بیل میں تھا اور اس کو بیسکلی سرور کا آئیڈیا نہیں تھا, وہ غالباً سرور کسی آدمی کو سمجھ رہے تھے. بہرحال اینی ویز ہم اس کو یہاں لے کے چلتے ہیں. دیکھیں اسامہ کی جو میں ایک بات جس سے آئی پرسنلی ایگری, کیونکہ پریکٹس میں بھی اس کو دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ جن بہت بڑے افسر کا انہوں نے نام لیا, اس کو تو میں نے خود سزا ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اور اس طرح کے بیشتر لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ اب کسی خاتون کی تصویر لینے سے پہلے, خاتون کی تصویر تو چلو ایک اس کا اینگل ہو گیا, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو فون ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی دیکھے نہ دیکھے FIA تو دیکھے گی, یہ اس ٹائپ کی سچویشن بن گئی. بٹ یہ تو تھوڑی ڈیٹرنس ہونی چاہیے پاکستان میں. میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتی, بیکاز آپ ایک کیس کے بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی ایک کیس کے بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور آپ اس کیس کے اندر جو دوسری سائڈ پہ خاتون تھی وہ بھی جو تھی یہ کافی اچھے تگڑے بیک گراؤنڈ سے تھی, وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ جنہوں نے بار بار FIA کے جا کر چکر کاٹے ہیں. بیکاز جن کمپلیننٹس کی میں بات کر رہی ہوں, جن کو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور ایک کمپلیننٹ ہے جنہوں نے پچھلے 1.5 سال میں 50 سے زائد دفعہ FIA کے دفتر گئی ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ کمپرومائز اگریمنٹ تھی, FIA نے ہی کروائی تھی. اینڈ بیکاز جس طرح کہ میں پہلے بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کافی زیادہ جو کمپلیننٹس آتی ہیں, کافی کالج کی بچیاں ہوتی ہیں, ان کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا یا سپورٹ نہیں ہوتا, لائر کو بھی نہیں افورڈ کر سکتی, تو جب وہ آتی ہیں FIA جو ایڈوائز کرتے ہیں ان کے اوپر وہ ریلائی کر کے پھر آگے سے کافی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں اور کورٹ میں مت جائیں, اینڈ وہ کافی حد تک چیز انڈرسٹینڈ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ FIA ڈیٹا سیز کر لیتا ہے, سب کچھ سیکیور ہو جاتا ہے اور پھر یہ بالکل اس کے بعد لیک نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی آن لائن فریڈمس کی, فریڈم آف ایکسپریشن کی, اور آپ نے کہا کہ جو سیکشن 20 ہے ان پرٹیکولر, اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے صرف, اور اس سے یہ آپ کرمنلائزیشن آف ڈیفیمیشن یا کرمنلائزیشن آف دیز آفینسز اس میں بلیو کرتی ہیں؟ بالکل بھی بلیو نہیں کرتی, بیکاز یہ والے جو آفینسز ہیں یہ صرف پولیٹیکل سپیچ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. ڈیفیمیشن کے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں, سول قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں, ڈیفیمیشن آرڈیننس آپ کے پاس ہے, اس کے تحت جائیں آپ, تو جا کر پورے میڈیا ہاؤسز بند کروا سکتے ہیں, جس طرح کے ایک ریسنٹ کیس تھا, سر آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے. اینڈ اس میں بھی ایک لمیٹیشن آتی ہے کہ آبویسلی آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہونے چاہیے. نہیں, بٹ جنت ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, آئی یو اگینسٹ کرمنلائزیشن آف ڈیفیمیشن, کہ آپ ویسے کہتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کے قانون کو سول سائڈ پر ہی ہونا چاہیے, کرمنل سائڈ پہ اس کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے؟ بالکل, ڈیفیمیشن کا قانون جو ہے وہ ڈی کرمنلائز ہونا چاہیے, نہ وہ PPC کے اندر. یہ باتیں آپ لوگوں نے, یہ جو ایک سرٹن سیگمنٹ اس پر بات کر رہی ہے, تب کیوں نہیں کی جب 499 PPC بھی ایگزسٹ کرتا تھا, اس میں بھی یہی ہے آپ کرمنل. دیکھیں یہ جو ڈسکورس ہے کہ کیا
ڈیفیمیشن کرمنل ہونا چاہیے, سول ہونا چاہیے, یہ شروع سے ہی ہے, اور شروع سے جتنے بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, بیکاز آج سے سیڈیشن کے پرچے اور کافی زیادہ جس طرح سے ڈیفیمیشن لاز کو استعمال نہیں کیا جا رہا. میرا کہنا یہ ہے کہ پیکا جو ہے وہ صرف کرمنلز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا, اس میں آپ صرف جرنلسٹ کی میں بات نہیں کر رہی, میرے جیسا عام شخص جو ہے یا کوئی بھی ایک عورت ہے یا انسان ہے, اگر وہ کسی پاورفل شخص کے خلاف ان کو کال آؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا ٹوٹا ہوا ہے, اس میں ان کے پاس گنجائش نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہوتا یا اتنی طاقت نہیں ہوتی لڑنے کی کسی پاورفل شخص کے خلاف, تو وہ یہ ریکورس لیتے ہیں سوشل میڈیا کا. اگر اسٹیٹ جو ہے سوشل میڈیا کو بند کرانا چاہتی ہے یا اس طرح سے ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ پرنٹ میڈیا کو کرتے ہیں یا جس طرح براڈ کاسٹ میڈیا کو کرتے ہیں, تو وہ ہونے نہیں والا. اچھا, یہ بڑا you've actually raised a very important question. Let me take it to Usama. Calling out culture Pakistan mein over the last few years has picked up, and I think it is very very important to call out somebody جس نے غلط کام کیا ہے, harassment ہو کچھ بھی ہو. اب calling out کرتے ہوئے خواتین پاکستان میں 10 دفعہ ڈرتی ہیں, کیونکہ یا آپ ان پہ پرچہ کروا دو یا آپ ان کے خلاف کرمنل ڈیفیمیشن فائل کرتے ہیں, اور پیکا تو بہت ہی کرمنلائز کرتا ہے. سو ایک خاتون جس کی ریکورس کوئی نہیں ہے قانون میں, سول ڈیفیمیشن آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے, وہ آپ جیسے کوئی اچھے سے وکیل کو انگیج کرتے ہیں اور اسٹیبل جاتا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ پھر وہ کہاں جائے. اگر وہ کرمنل ڈیفیمیشن میں جاتی ہے یا اس کا کرمنل ڈیفیمیشن میں کوئی ریکورس ہے, وہ آپ کے سامنے اس کو ڈرا دیا گیا ہے, وہ کہاں جائے؟ دیکھیں, آپ نے کالنگ آؤٹ کی بات کی, تو کالنگ آؤٹ سے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں سیکشن 20 جو ہے اس کی ایکسیپشن کیا ہے. اس کی ایکسیپشن یہ, اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں, سچی بات کر رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ اے کیس. ٹھیک ہے, آپ کا ایک ملیشیس انٹینٹ ہونی چاہیے, وہ والی ٹروتھ والی ہونی چاہیے, وہ ایکسیپشن ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ کالنگ آؤٹ سے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کال آؤٹ جو ہے وہ غلط اس کا استعمال بھی تو ہو سکتا ہے, تب کیا کریں؟ کالنگ آؤٹ جو ہے صرف ایک چیز آپ نے رکھ دی. ٹھیک ہے, کالنگ آؤٹ کے علاوہ نہیں, وہ ایک چیز رکھ دی. ٹھیک ہے, لیکن جرنلسٹ کی بھی بات کی. جنت سے میں پوچھنا چاہوں گا, کتنے جرنلسٹ ایسے ہیں, 5 سال ہو گئے اس قانون کو آئے ہوئے, کہ جن کو سیکشن 20 کے انڈر کنوکشن ہوئی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو جسٹس ملا ہے, جن کے کام صحیح ہوئے ہیں, جن بیچاری جو بلیک میل ہوئی تھی, جن کے گھر جو سوسائڈ تک پہنچی ہوئی تھی, وہ وہاں سے واپس آئی ہیں. FIA ٹھیک ہے ایک پرفیکٹ ادارہ نہیں ہے, نہ ہی وی آر لیونگ ان اے پرفیکٹ ورلڈ. ٹھیک ہے, ہم کوئی یوٹوپین ورلڈ میں تو نہیں رہ رہے نا, پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہمیں اپنی کالنگ آؤٹ کلچر میں کالنگ آؤٹ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, لیکن تبھی یہ آپ پیکا کا سیاستدان بیٹھ کے ٹی وی پر تقریر کرتا ہے, ایک سیکنڈ, سیاستدان بیٹھ کے ٹی وی پہ تقریر کرتا ہے کہ آج ہم نے اتنے یہ پروجیکٹس اناؤنس کر دیے فلانا, کیا اس سے اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ تقریر کرتے ہیں؟ لیکن خاتون سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ یہ آپ الیکٹورل پرومسز کی فلفلمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ جب when he is operating with impunity, کہ وہ جو مرضی کہہ دے, اس سے تو نہیں پوچھا جاتا, یا کسی اور سے تو نہیں پوچھا جاتا. ایک عورت سے یہ کیوں پوچھا جاتا ہے جو تم کہہ رہی ہو ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال, میں نے کالنگ آؤٹ کے بہت زیادہ واقعات دیکھے ہیں اور بڑے زیادہ میرے سامنے ہیں, بلکہ کپل آف پیپل آئی نو پرسنلی, دے کالڈ آؤٹ فیو پیپل جو کہ ان کے آفیسز میں کام کرتے تھے اور جو کہ ان کو ہراس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی نہیں ایسا ہوا. اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ون پرٹیکولر کیس جہاں پہ ایسا ہوا ہے, تو وہاں پہ اس کی میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ, جرنلسٹ کی اگر آپ بات کریں تو آپ مجھے بتائیں, آپ کی کورٹس کی پروٹیکشن موجود ہے آپ کے سامنے. جب بھی کسی جرنلسٹ کو سیکشن 20 کا نوٹس ہی جاتا ہے تو دے رن اسٹریٹ ٹو دا ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ جو ہے اس نوٹس کو سارے ہائی کورٹ دے دیتے ہیں. بہت زیادہ لاہور ہائی کورٹ دیتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ دیتی ہے, اور انہوں نے کہا SOPs آپ بنائیں. صرف آپ جرنلسٹ کو نہ دیکھیں نا, ادھر آپ اوور آل چیز کو دیکھیں کہ جو پروٹیکشن آپ کو افورڈ کی جا رہی, کیونکہ یہاں پہ ہم صرف جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہے. میرے خیال سے میرا اینگل یہی ہے کہ ایسا کوئی لا ہونا چاہیے, کیونکہ سائبر اسپیس اتنی اب ایڈوانس ہو چکی ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. کل کو تو پنسر آپ اٹھ کے آپ کے خلاف کوئی آ سکتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں, تو آپ کو کیا حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے, آپ کے گھر میں 100 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مردوں کے کہ جی آپ کیا کریں, حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا. پیچھے اسٹوری آپ اٹھا کے دیکھیں, نہیں اللہ معاف کرے, آئی ایم ویری کلین ان دیٹ ریگارڈ, لیکن بات یہ ہے کہ آپ پیچھے اس کی اسٹوری اٹھا کے دیکھیں. مرد کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کوئی ریکورس نہیں ہونا چاہیے, اور خاتون کو اسٹوری اچھی سنا رہے ہیں, بات تو سنیں نا, اگر اس طرح کریں آپ تب بھی اس کا حق ہے, تب بھی وہ کر سکتے ہیں. ماڈریٹر کو بھی موقع دیں. بات یہ ہے کہ خواتین پروٹیسٹ کرتی ہیں پاکستان میں, آپ کا سائبر لا ایکٹیو ہو جاتا ہے. خواتین کسی جگہ, یہ عورت مارچ پہ ہوا تھا, پرچہ ہوا ہے جی, پرچے کی درخواست میں تو مہربانی ججز کی جنہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا, نہیں تو آپ کے دوستوں نے تو کمی نہیں چھوڑی تھی. سوال یہ کہ یہ خواتین پر ہی سائبر کرائم جو ہے
آ کے کیوں سارے کا سارا لگ جاتا ہے, اور اس کی جو ایسنس ہے وہاں کے لگ جاتی ہے. کبھی ہم نے مردوں پہ لگتا نہیں دیکھا, کبھی ہم نے ایسے اداروں پر لگتا نہیں دیکھا جہاں پر بہت بہت ڈیفیمیشن ہو رہی ہے. کبھی میرے آپ کے ٹاک شوز پہ نہیں لگا. مردوں پہ تو سب سے زیادہ یہ لگتا ہے سائبر کرائم. دیکھیں نا اس کی ساری پروویژنز ہی بنی ہوئی ہیں ٹو پروٹیکٹ فیمیلز. آپ کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے بنی ہوئی پروویژن؟ نہیں, فیمیلز, ٹو پروٹیکٹ فیمیلز. ٹھیک ہے, ساری آپ پروویژن اٹھا کے دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں کہ خاتون جو پہلے خودکشی کر رہی تھی, اب اس کے پاس ایک دفتر آ گیا کہ یہاں پہ جاؤں گی, یہاں پہ کمپلین کروں گی, وہ جو بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے اس کو اٹھایا بھی جائے گا, ڈیٹا بھی سیز کرایا جائے گا, اس کی شادی بھی بچ سکتی ہے, اور ضروری نہیں کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو پتہ چلے. وہ خود جا سکتی ہے, آن لائن کمپلین فائل کر سکتی ہے, اپنے پاور آف اٹرنی کسی وکیل کو دے سکتی ہے, وہ اس کے بہاف پہ کر سکتا ہے. آئی ایم شیور جنت ڈز اے لاٹ آف پرو بونو لٹیگیشن ایز ویل. تو جو خواتین جو نہیں افورڈ کر سکتی لائر کو, آپ بھی شروع کریں نا پرو بونو. میں کرتا ہوں کچھ حد تک اپنی, لیکن اس طرح کا میں نے ابھی پرو بونو کچھ نہیں کیا. لیکن بات چلے ذرا جنت سے ایک بات پوچھیں. ایک تو آپ پرو بونو کرتی ہیں بیکاز اس کا یہ فیکچوئل جواب بھی دے دیجیے, اور دوسرا مجھے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سے خواتین سب سے بڑی بینیفیشریز ہیں جن کی پکچرز, اینڈ اس پر کسی حد تک آئی مائٹ ہیو ٹو واؤچ, بیکاز خواتین کی تصاویر جو ہیں وہ ریٹریو بھی کروائی گئی ہیں, ان تصاویر کو ڈیلیٹ کروایا گیا. کیس میں آئی واز آلسو انوالوڈ, اس میں دونوں پارٹیز کا ڈیلیٹ کرایا گیا ڈیٹا. سو خواتین بینیفیشریز تو ہیں. جہاں پر میں نے ان واقعات کا ذکر کیا, عورت مارچ اور یہ سب, وہاں پر خواتین بینیفیشریز بھی بہت ہیں, شاید وہ سامنے نہیں آتی. کافی زیادہ جو آرگیومنٹس اسامہ نے کیے ہیں وہ کسی ایویڈنس کے بیسس پر نہیں ہیں, بیکاز آپ ایک کیس اگر پکڑ لیں تو اس پہ آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ اس طرح ہوتا ہے. ایک ایکسپیرینس میں انہوں نے ڈیٹا ڈیلیٹ کروا دیا تھا, ریکور کروا دیا تھا. پہلی بات تو جرنلسٹ کی سیکشن 20 میں جس طرح کے پہلے بات کر رہے تھے ہم, اوفینس اگینسٹ دا ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن ہے. اگر کوئی جرنلسٹ کسی نیچرل پرسن کو ڈیفیم کرتا ہے وہ آئیں اور اس پروویژن کے تحت اپنی کمپلینٹ فائل کریں. لیکن اگر وہ جوڈیشری ہے یا کوئی آرمڈ فورسز ہیں یا کوئی اور اسٹیٹ کا ادارہ ہے تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جتنے بھی آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ایون لاہور ہائی کورٹ میں کمپلینٹس گئی ہیں, FIR بھی کٹی ہیں, اور اس میں اسی بیسس کے اوپر ہی وہ فارغ ہوئی ہیں کورٹ سے کہ جی آپ تو نیچرل پرسن کے خلاف تو ڈیفیمیشن ہی نہیں ہے, تو جو ریکورس ہے آپ وہ لیں. اب تو آئی تھنک امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے, بتا رہے ہیں امینڈمنٹ اب آ رہی ہے, اور اس کو بالکل ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز ویسے ہی کافی یہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتی, لیکن کافی خطرناک ہی بات ہے. ایسے ادارے تو نہیں جن سے بتا دیں ذرا ہمیں تاکہ ہم بھی ریڈی ہو جائیں. جو آپ کو اگر اچھی بات پتہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو آپ نے بات کی جرنلسٹ کی, آپ نے کال آؤٹ کی بات کی, کتنی خواتین کرتی ہیں, کتنی سچ ہوتی ہیں. آپ کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا جو کال آؤٹ کرا ہے وہ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی پرووائزوز موجود نہیں. آپ نے جو ڈیفیمیشن لا جو ہمارا انڈر PPC موجود ہے اس کے تحت کہا کہ جی یہ ڈیفینسز ہیں. کیا وہ ڈیفینسز پیکا میں ہیں؟ کیا ٹروتھ ڈیفینس ہے پیکا کے اندر؟ اور میں نے جتنے زیادہ کیسز میں ایز لانگ ایز اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی فالس, وین اٹ ہیز ٹو بی فالس, اف اٹس ٹرو دین obviously it's a defense. What if I cannot prove it? میں آپ کو بتاتی ہوں کافی زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو کیسز, نہیں ایویڈنس کا تو بہت زیادہ لینا دینا ہے. ایک تو بات یہ, دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز بہت تھوڑے ہیں, بہت زیادہ اسکولس کے کیسز ہیں جن میں انہوں نے اپنے ٹیچرز کو کال آؤٹ کیا تھا, اور اس کے بعد یہ تھا کہ اسکول نے تو نہیں اسٹیپ اپ کیا, لیکن وہ ٹیچرز نے باقاعدہ ان کو ڈیفیمیشن کے نوٹسز بچوں کو بھجوا کے چپ کروا دیا. تو اس طرح کے بہت زیادہ کیسز ہیں جہاں پر اس طرح سے یہ قانون ابیوز ہوا ہے, اس میں کوئی پرووائزوز پرٹیکولرلی سیکشن 20 میں موجود نہیں ہیں. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیا یہ قانون عورتوں کو زیادہ بینیفٹ کرتا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اور ہمیں ہر قانون کو اس طرح سے ہر قانون کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ عورت ہمیشہ سے ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹ ہوتی ہے ہر چیز سے. اور کرمنل جسٹس سسٹم جس طرح کا ہمارا بنا ہوا ہے اس میں کوئی وکٹمس کی پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی میکینزمز نہیں ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کا جو آپ قانون دیکھ لیں اس کے کیا حالات ہیں, اور یہ والا قانون اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹھیک ہے اگر آن پیپر آپ کو اس طرح کے سیف گارڈز لگتے ہیں, لیکن میں آپ کو ریسرچ کے بیسس پہ بتاتی ہوں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ہیلپ لائن کی رپورٹ کے تحت جو ان کو کالز آئی تھیں اس میں 63% جو کالز تھیں وہ خواتین نے کی تھیں سیکشن 21 کے حوالے سے, جن کی کوئریز تھیں کہ ہماری تصاویر سیکشولی ایکسپلسٹ جو ہیں وہ مس یوز ہو رہی ہیں. جو باقی تھے وہ مرد تھے. تو یہ ازیوم کرنا کہ یہ صرف عورتیں ہی ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹ ہوتی ہیں, لیکن یہ قانون بچوں کو, آدمیوں اور عورتوں اور ہر ورنریبل شخص کو, ٹرانسجینڈرز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسامہ سیکشن 37 اس قانون کا وہ کہتا ہے کہ ٹاکس اباؤٹ ان لافل کانٹینٹ اور آن لائن کانٹینٹ, اور PTA کو پاورز دیتا ہے واسٹ کے وہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں, ریسٹرکٹ کر.
اب یہ ٹک ٹاک بین ہو گیا ہے, آپ کا تو آئی ایم شیور آج کل کام بڑا ڈاؤن ہوگا اس کے بعد. نہیں, ٹک ٹاک میرا اکاؤنٹ تو نہیں ہے, لیکن سنیں نا سر, ٹک ٹاک ڈاؤن ہو گیا ہے, بین ہو گیا ہے. I mean what world are we living in? ٹک ٹاک جو پاکستان میں ایک ایوریج مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, اس کے لیے بہت بڑا سورس آف انکم تھا, اس کے لیے بہت بڑا ایک پہچان کا سورس تھا. جس دن دل کرتا ہے یوٹیوب بند کر دیتے ہیں, جس دن دل کرتا ہے وہ گوگل بند ہو جاتا ہے, کسی دن دل کرتا ہے اٹھتے ہیں. گوگل نہیں ویسے بند, ایک دفعہ ہوا تھا, اس کے لیے پٹیشن بھی فائل ہوئی تھی. یوٹیوب ہوا تھا, وہ تب چھوٹے تھے. یوٹیوب بھی ہوئی تھی, گوگل بھی ہوا ہے, چونکہ آپ ذرا تب پیدا نہیں ہوئے تھے نا قانون میں. گزارش یہ ہے کہ جب آپ ان سارے فورمز کو بند کر دیں گے تو پھر میں اور آپ اور جنت جا کے اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو کہاں ایکسرسائز کریں. یہ تو بھی اس قانون کا مس یوز ہوا. سمجھ گیا آپ کی بات. ٹک ٹاک آپ نے کیوں بند کیا؟ سمجھ گیا آپ کی بات. ٹک ٹاک جو ہے پہلے آپ بتائیں کہ پی ٹی اے نے بین کیا ہے یا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ریسنٹ آرڈر ہوا تھا کہ انہوں نے کہا ہے. گزارش تو سن لیں, پشاور ہائی کورٹ کا واقعہ پرانا ہو گیا, آپ تھوڑا سا پاسٹ میں رہتے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چیلنجڈ ہے, پی ٹی اے نے آن دیئر اون بلاک کیا ہے. پی ٹی اے نے اس لیے بلاک کیا ہے کیونکہ اس پر فحش کانٹینٹ ہے, اور فحش کانٹینٹ وہی ہے جس طرح آپ عموماً پارک میں سیلفیز وغیرہ لے رہے ہیں یا اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اس کو فحش کانٹینٹ نہیں. دیکھیں نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا فحش کانٹینٹ کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ, لیکن بات کو فالو کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ تصویریں کا لینے والا تو فحش کانٹینٹ نہیں ہے. a lot of things اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اس کی ریگولیشن ضروری ہے, لیکن بند کرنے سے ڈیفینیٹلی آئی ڈونٹ ایگری. لیکن جو آپ نے سیکشن 37 کی بات کی, اس میں سر وہی تمام ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اپارٹ فرام فرینڈلی ریلیشن ود فارن کنٹریز, جو کہ آپ کے آرٹیکل 19 میں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, وہی ساری جو ہے ریزنیبل ریسٹرکشن لگائی گئی. اس کے علاوہ کوئی اپارٹ فرام دیٹ کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن اپنی طرف سے نہیں لگائی گئی. ہائی کورٹ میں آپ جیسے وکیل جا کے پٹیشن کر دیں کہ جی ٹک ٹاک بین ہونا چاہیے, تو ہائی کورٹ اگر آرڈر دے دے تو پی ٹی اے بچاری تو فالو کرنے آرڈر. اب اس وقت ہائی کورٹ نے آرڈر نہیں دیا, اس وقت پی ٹی اے نے آن دیئر اون بلاک کیا. مجھے بتائیں, پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بین کیا, پھر کھولا, پھر پشاور ہائی کورٹ نے کیا, پھر کھولا. غلط کہہ رہے ہیں, تھوڑی سی آپ کو آج ریسرچ کرنی چاہیے تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کھولا, بین نہیں کیا. بین پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک آرڈر میں کیا, وہ پی ٹی اے نے خود آگے کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو الاؤ کیا, کھول دیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ میڈیم آف ایکسپریشن ہے, ٹھیک ہے جی, اس میڈیم کو آپ نے بلاک کر دیا, نہ بچے کوئی ویڈیو بنا سکتے نہ کچھ. اور دوسری بات, آپ نے کہا جی فحش ویڈیو, اب چیئرمین پی ٹی اے کو بیٹھا ہو بیوقوف آدمی فرض کریں, اور اس کا دل ہو کہ یہ چیز فحش ہے, تو آپ اسٹیٹ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول دے رہے ہیں. اب لائک ڈو یو جینوئنلی بلیو ان دیٹ؟ دیکھیں نا, یہ دھیان رکھیے گا جو بھی جواب دیں, آسما بی بی اس بات پہ آپ کو بڑا ڈانٹیں گے. یہ وہی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی اے کی جو بلاک کرنا آؤٹ رائٹلی, اس سے میں پرسنلی ایگری نہیں کرتا, نہ ہی میں نے کہا کہ اس کو بلاک ہونا چاہیے, لیکن دیر ہیز ٹو بی سم سارٹ آف ریگولیشن. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جو اس کی کوئی ریگولیشن بنائے اس کو ریگولیٹ کریں, نہ کہ بین کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ آؤٹ رائٹلی یا پھر اس کلچر کی بات کر رہے ہیں, اس کلچر کو کہہ رہے ہیں کہ سب چیزوں کو آؤٹ رائٹلی بین کر دینا چاہیے. فیس بک پہ اگر کوئی چیز چڑھ گئی یا یوٹیوب پہ کوئی چیز آ گئی, اس کو بین کر دو, اپارٹ فرام اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. ریگولیشن کے لیے ہی یہ لا بنائے گئے ہیں, آؤٹ رائٹ بین کرنے کے لیے لا نہیں بنائے گئے. جہاں پہ بین ہوتا ہے وہاں پہ میں اسے ایکسیس کہوں گا کہ اس لا کا ابیوز ہو رہا ہے, لیکن لا کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لا پروٹیکشن دے رہا ہے, لا آپ کو چیز کہہ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہی پی ٹی اے ہے جو کہ خواتین کی جو پکچرز ہوتی ہیں اپلوڈ, اسی پی ٹی اے کے تھرو وہ بین ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا یوٹیوب پہ کوئی اس طرح کی ویڈیو آئی ہے جو کہ آپ کے چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس کو بائی نیم کال آؤٹ کر کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس آپ کے سامنے ہے, کیسے بندے نے ان کو خدا نہ خواستہ دھمکیاں دی, ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. ایک بندہ تھا جو جس کا وہ جو کیس چلا, اچھا ابھی سی جے پی کے سامنے بات ہوئی, کون سے پیپلز پارٹی کا جو ایک ورکر تھا جس نے کہا, اور نہیں وہ ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہے, قاضی صاحب کا کیس کو غلط نہ کہیں کہ وہ غلط ہے, اور سی جے پی کا یہ نہ کہ صحیح ہے. لا جو ہے سب کا ایکول ہے, لیکن بات یہ کہ اس بندے کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اس کے خلاف وہ جو جس نے کال آؤٹ کیا چیف سٹنگ آپ کے چیف جسٹس کو, اس طرح تو پرنسپل صاحب کل کو آپ بھی ماشاء اللہ سے چیئرمین ہیں کاؤنسل آف کمپلینٹس کے, پیمرا کو آپ ڈیل کرتے ہیں, پیمرا ٹاک شوز کو آپ ڈیل کرتے ہیں, آپ کے سامنے ڈراموں کی کمپلینٹس آتی ہیں, آپ کو ذرا ایک بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے. آپ کو بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے, اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں یہ کہ بیلنس کیسے رکھا جاتا ہے. لا کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لا غلط نہیں, بیلنس رکھنا ہے. اور اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی somebody calls out the chief justice of this country, Justice Qazi Faiz Issa, of course they are bound under a few articles of the constitution 66 to 68 where they can't reply to that. So ایک بات تو درست ہے, وہ ادارے جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہی تحفظ کے لیے, ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے, ہمیں انصاف ڈسپینس کر رہے ہیں, جب ان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے انہوں نے جواب تو دینا ہے, اس کے لیے کچھ تو اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا. میں ڈیپ اسٹیٹ نہیں, صرف اسٹیٹ کی اس وقت بات کر رہا ہوں. سو کسی حد تک تو اس پیکا کے قانون کی اس ملک میں ضرورت ہے, ورنہ تو ہم بے شتر مہار ہو جائیں گے.
جس طرح سے انہوں نے آرٹیکل 19 کی بات کی کہ وہی ایکسیپشنز جو ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی وہی ریپلیکیٹ کی گئی ہیں سیکشن 37 میں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں پر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمیں ہمارے رائٹس کو کرٹیل کر رہا ہے وہ ایک پی ٹی اے کا کوئی ایک آفیسر ہے جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اس کے پاس کیا ٹریننگ ہوگی یا اس کی کیا کیپیسٹی ہوگی، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اچھا نہیں یہ والا کانٹینٹ جو ہے یہ امورل ہے یا انڈیسنٹ ہے یا میرے ریلیجس ویوز جو ہیں اس سے نہیں ملتے اور تو میں اس کانٹینٹ کو ریموو کر رہا ہوں۔ کافی زیادہ اس طرح کے کیسز آئے ہیں اور ایک کیس جو کافی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشنز سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کی ویب سائٹ جو ہے وہ الیکشن سے ایک مہینے پہلے پی ٹی اے نے ریموو کر دی، ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، کوئی پروسیجر ان پلیس نہیں ہے جس کے تحت وہ بتاتے انہیں، اور یہ مقدمہ کورٹ میں گیا، پھر کورٹ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے اس طرح سے آربیٹریرلی اپنی مرضی سے جس کا دل چاہے وہ اتار نہیں سکتی، اینڈ آبویسلی ہر چیز جب آپ نے اتنا زیادہ ان کو وہ پولیٹیکل پارٹی ویسے آج کل غائب ہے، اتنا زیادہ ڈسکریشن وہ ان کو غائب کیا گیا ہے، نہیں وہ پریشان ہے بہت زیادہ کچھ چیزوں، تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ ان کو کیا گیا ہے، لیکن پیکا کے انڈر کیا گیا انہیں، نہیں پیکا کے انڈر نہیں کیا گیا، یہ ذرا ہائی لیول کی بات ہو رہی ہے، نہیں میں سمجھ سکتا ہوں، میں تو پیکا پہ رہوں گا نا، صرف 2 منٹ میں تو پیکا پہ رہوں گا، لیکن جو ڈسکریشن ہے جتنا زیادہ ان کو دیا گیا، پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی اے کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے، دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے بات کی کہ کافی زیادہ کانٹینٹ انہوں نے ریموو کیا ہے، تو پی ٹی اے کی رپورٹ کدھر ہے جہاں پر وہ آ کے بتائے، ایف آئی اے کے اوپر تو مینڈیٹوری یہ ایک پروویژن ہے پیکا میں کہ بائی اینول رپورٹنگ کرے، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ ایگزیکٹلی کر کیا رہے ہیں، انہوں نے اصل پارلیمنٹ کو بتا دیا ہے، اصل وہ بتانا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ان کیمرہ بتائیں گے کہ جی نہیں وہ اتنی تھی کمپلینٹس، اینڈ آپ کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اینڈ دا ریزن وائی، ایک تو جو میں نے انیشلی بات کی تھی کہ پیکا جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے جو اسٹیٹ سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کو، جس کی وجہ سے کوئی بھی اگر کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ آنی ہو جو کہ خواتین کس سے ریلیونٹ offences کی ہے وہ بھی نہیں آ سکتی، کوئی What is the alternate that you suggest to PICA? اگر آپ if you were the Prime Minister of this country, what is the alternate that you have to PICA? I think we can work with PICA to begin with. پہلے تو we should decriminalize defamation and جتنے بھی offences ہیں that criminalize speech وہ بالکل بھی ریپیل ہو جانے چاہیے۔ دوسری بات تک یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے لوپ ہولز چھوڑے ہیں اندر قانون میں، سیف گارڈز نہیں ہیں، پرووائزوز نہیں ہیں، وہ انسرٹ کرنے چاہیے۔ سیکشن 37 کے تحت رول میکنگ پاور بھی ہے جو کہ سوشل میڈیا رولز کا آپ نے بہت زیادہ سنا بھی ہوگا، جو کہ بار بار چیلنج ہو رہے ہیں بیکاز وہ بہت زیادہ ایکسیسو ہیں۔ اچھا جنت، ایک میں آپ سے تھوڑا سا the purpose of asking this question is not کہ I want to turn this debate into an Islamic mode. دیکھیں Article 227 and Article 31 of the Constitution says that all laws have to subscribe and all laws have to conform to the basic spirit of Quran and Sunnah. اب قرآن پاک کا تھوڑا سا میں I was going through it، تو سورہ I think حجرات ہے، اس میں آیت 68 and 69 and I think yes 68 69 67 اس میں بڑا کلیئرلی لایا کہ جب آپ کو کوئی انفارمیشن دی جائے یا آپ کو کوئی نیوز دی جائے اس کی تصدیق کرو، اینڈ دین یہاں پر آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں چونکہ امپیونٹی ہے آلریڈی اس قانون کے باوجود، اگر ہم یہ قانون بھی ریموو کر دیں گے تو خواتین یا آدمی دونوں جس کا جو دل چاہے ہوگا اس پہ الزام لگا دے، اور یہ بائی دا وے سم کوارٹرز بلیو ان دس کہ جی الزام لگنے دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں ہم کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ اوور لیپ ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہم اگر سائبر لیگل لینڈسکیپ اپنا دیکھیں تو اس میں صرف پیکا نہیں آتا، اس میں کافی زیادہ اور بھی قوانین آتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ ضروری بات ہے دیکھنے کے لیے وہ ہے مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن جو آپ نے کہا ہے کافی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے۔ جب آپ کی اسٹیٹ یہ کام کر رہی ہے تو آپ دوسری سائڈ سے کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی ریگولیشن نہیں ہے جس کے تحت آپ کہیں کہ، اور کبھی بھی اسپیچ کو میری نظر میں اس طرح سے کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ پولیٹیکل اسپیچ کو، جسٹ بیکاز آپ کسی کے ساتھ اگری نہیں کرتے۔ پی ٹی اے خود اتنے زیادہ جو اشتہار لگاتی ہے کہ جی اگر کوئی ہیٹ اسپیچ، اب ہیٹ اسپیچ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں جینڈر انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ جو آپ نے کہا ہے کہ عورت مارچ کے خلاف کمپلینٹس آتی نہیں ہیں، کون سی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو ہم نے عورت مارچ کے جتنے بھی آرگنائزرز تھے جو ان کے خلاف ابیوز انہوں نے سہا، جس کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ فائل کی، کوئی پیکا کی پروویژن نہیں تھی جو اس کو انٹرٹین کر سکتی، بیکاز ہیٹ اسپیچ میں جینڈر نہیں ہے، سیکٹیرین وائلنس ہے جو کہ اپیرنٹلی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایڈیکویٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیکا کو آپ بالکل ختم کر دیں اور پیکا بالکل یوز لیس ہے،
لیکن کافی حد تک پیکا ٹوتھ لیس ہے. جہاں سے آپ نے جرنلسٹ کی بھی بات کی اور جو ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی آ رہا ہے, اور اس لیے مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا, کیونکہ ایک جب سے خاص طور پہ یہ حکومت آئی ہے, آلدو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ اتنا زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا اتنی زیادہ سینسرشپ ہو رہی ہے, لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرویلنس کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, ہمارے سروس پرووائڈرز اسٹیٹ کے بہاف پہ. آئی تھنک یہ آپ کی بات درست ہے. آرٹیکل 14 کی ڈائریکٹ وائلیشن ہے جی سرویلنس کو پرائیویٹائز کرنا, فریڈم آف انفارمیشن. اس کے بعد جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو اگر کسی فارن ایجنسیز کو ڈیٹا دیتے ہیں, اس ڈیٹا کو ریٹین کرنا, یہ تو ڈائریکٹلی آرٹیکل 14 کی وائلیشن, رائٹ ٹو پرائیویسی از انوائلیبل ڈگنیٹی آف اے مین میں آتا ہے. تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اس کام کو ابھی وہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ ابھی وہ ہوا نہیں نا, ہو رہا ہے, ابھی ہوا نہیں نا, اٹس ناٹ ان دا لوپس ابھی, مطلب اس پہ پروملگیٹ تو نہیں ہوئی وہ بھی چیز جو کہہ رہی ہے. لیکن جنت کی میں ایک دو باتوں کا پہلے جواب دینا چاہوں گا. جنت نے کہا کہ پیکا جو ہے ان دا سیم بریتھ وہ کہہ رہی ہے کہ ٹوتھ لیس FIA ہے, اور ان دا سیم لائنز وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. اگر آپ انڈیا کا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ جو ہے ان کا 2008 کا دیکھیں, اب اس میں آپ کے سیف گارڈس بھی ہیں پیکا میں. سیف گارڈس کس طرح ہیں کہ آپ کے سیکشن 21 22 اینڈ جو سائبر ٹیررزم ہے سیکشن 10 جو ہے وہ, اس کے علاوہ تمام جو سیکشنز ہیں وہ نان کوگنیزبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 سیکشن جو ہیں صرف کوگنیزبل ہیں. اس کے میں اریسٹ کرنے کے لیے آپ کو کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو یہ آپ کا ایک سیف گارڈ موجود ہے. دوسری بات جو سرویلنس والی بات آپ نے کی, وہ میرے سامنے قانون میں ابھی جو ہم قانون کی بات کریں, بٹ آپ کا ڈیٹا تو ریٹین کر لیتے ہیں نا. ڈیٹا ریٹین کر لیتے ہیں, لیکن ڈیٹا پھر وہ ڈسٹروائے بھی ہو جاتا ہے. ڈیٹا ریٹین کر کے ڈسٹروائے جب آپ کی ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ صرف 3 کوگنیزبل offenses ہیں, یہ آپ کی اپنی آرگومنٹ کے خلاف جاتا ہے, بیکاز جو فائنینشیل فراڈ پہ یا فورجری کے جو مقدمے ہوتے ہیں جن میں جتنی مرضی آپ پیسوں کا فراڈ کر لیں, آپ کے اوپر اویلیبل offense ہے تو آپ آرام سے نکل سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ڈیٹا پروٹیکشن کی بات کر رہے تھے, ایک پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل کی جو لیٹسٹ ایٹریشن آئی ہے اس سال آئی ہے, اس کے تحت ڈیٹا کو ریٹین کرنا وہ اس کے ساتھ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, اور جہاں تک ڈیٹا ریٹین کرنے کی بات ہے, منیمم آپ 1 سال کے لیے سروس پرووائڈرز ڈیٹا ریٹین کر سکتے ہیں, میکسیمم ہمیں نہیں پتا کب تک کر سکتے ہیں. میرا ٹریفک ڈیٹا, میں کس سے کیا بات کرتی ہوں, کہاں پہ کھڑی ہو کے میں نے کس کو کیا کال کی, اسٹیٹ کا کیا کام ہے, اور کیوں ایک اس کی کاپی اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے یا وہ اس کو ایکسس. بل کو تو میں پوری طرح اپوز کروں گا. اگر ایسا آئے گا تو آئی ٹوٹلی اپوز دیٹ. وہ بل پروٹیکٹ کرتا ہے پرائیویسی. جب آپ نے پرائیویسی, جب آپ پیکا کی بات کرتے ہیں لا نہیں ہے نا, وہ لا تو بننے دیں اسے, اس طرف جا رہے ہیں نا, وہ بننے تو دیں. اچھا چلیں. بہرحال آئی تھنک اٹ واز اے لولی ڈبیٹ, اور اسامہ ملک واز ویری ویری بریلینٹ اینڈ سو واز جنت کلیار, اینڈ اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ڈفرینشیٹ کہ کون بہتر بات کر رہا تھا, کس کا آرگومنٹ واز مور سسٹینیبل, لیگلی سسٹینیبل اینڈ کانسٹیٹیوشنل. بٹ بات آپ نے دونوں کی سنی. اسامہ واز ویری کینڈیڈ اباؤٹ پیکا اینڈ ہی سیڈ کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے اٹ از این اوور آل انکمپسنگ ڈبیٹ. اس میں سارے کا سارا قانون موجود ہے, ایڈیکویٹ پروٹیکشنز موجود ہیں, therefore it adequately protects the freedom of speech, and everything is covered in that. On the contrary, Jannat جو ہیں ان کا view slightly different تھا, and she believed کہ یہ ایک direct attack on the freedom of speech, it is a direct attack on the inviolable dignity of a man, اور therefore جو prevention of electronic crimes act ہے اس کی spirit جو ہے وہ basically natural beings, human beings, and in particular خواتین کے خلاف ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایز آلویز ہمارا کام تھا ماڈریٹ کر کے ان ویوز کو آپ تک پہنچانا. دونوں کی بات آپ نے سنی, فیصلہ آپ کیجیے گا, ہمیں اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹل وی سی یو نیکسٹ ویک. خدا حافظ.